سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے موجودہ علاقائی صورتحال کے دوران پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باقاعدہ اور قریبی رابطوں کو سراہا ہے۔ امریکی نائب صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں وفاقی حکومت کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں مادر وطن کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے موجودہ علاقائی صورتحال کے دوران پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باقاعدہ اور قریبی رابطوں کو سراہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر کاجا کیلس سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ نائب وزیر اعظم نے حالیہ اسلام آباد مذاکرات کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر نے پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کا مثبت انداز میں جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے یہ بات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی۔ اسحاق ڈار نے تمام فریقین کے لیے جنگ بندی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مذاکرات اور سفارت کاری کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری برطانوی پارلیمنٹ میں گونج اٹھی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد افضل نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے حل میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کی مشکور ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے رکن پارلیمنٹ محمد افضل کے بیان کی توثیق کرتے ہوئے امن کے فروغ کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ دونوں غیر معمولی میزبان ہیں جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں مدد کرنے میں حقیقی مدبرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے تمام دو طرفہ اور کثیر الجہتی واجبات بروقت ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ڈائریکٹر جہاد ازور سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی یورو بانڈ کی کامیاب ادائیگی پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے ملاقات کے دوران IMF کے ڈائریکٹر کو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے معاشی اثرات کے بارے میں بریفنگ دی اور اسے حالیہ دور کے سب سے بڑے رصد کے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ فریقین نے مالیاتی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں پیش رفت اور آمدن بڑھانے کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کی بنیاد کے طور پر معاشی استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے سفیر
جیمیسن گیریر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے باہمی طور پر فائدہ مند نتائج کے حصول اور طویل مدتی اقتصادی ترقی کی حمایت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ کثیر جہتی سرمایہ کاری گارنٹی ایجنسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سوتومو یاماموتو کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے ادارے کی مجوزہ $50 کروڑ تک کی مختصر مدتی تجارتی مالیاتی سہولت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کے لیے بروقت مدد یقینی بنانے کے لیے سہولت پر پیش رفت کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں سعودی فنڈ برائے ترقی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان بن عبدالرحمن ال مرشد سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور دیرینہ شراکت داری اور اقتصادی و ترقیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں وفاقی حکومت کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ آج اسلام آباد میں فیڈرل کمیٹی برائے زراعت کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جدید زرعی ٹیکنالوجی، موسمیاتی لحاظ سے موافق طریقہ کاشت اور مؤثر مارکیٹنگ نظام اپنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسانوں کو مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں سے جوڑا جا سکے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں کئی اہم سڑکوں کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکام کو تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی اور ہفتہ وار پیش رفت کی رپورٹ طلب کی۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے بھر میں 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تعمیر اور بحال کی جائیں گی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں مادری وطن کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں GDP 152 اور ان سے منسلک کورسز کے گریجویٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ نیول چیف نے گزشتہ سال مارکہ حق کے دوران بھارت کے خلاف پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ نے نئے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ سے حلف لیا اور کورس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ان میں ٹرافیاں اور اسناد تقسیم کیں۔ پاکستان نے بگڑتی عالمی صورتحال کے تناظر میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے مابین مضبوط تعاون پر زور دیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی شراکت داری سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین جیسی علاقائی تنظیمیں امن و سلامتی، پائیدار ترقی اور انسانی حقوق کے فروغ میں اہم شراکت دار ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ یورپی یونین مشرق وسطیٰ میں ایک اہم سفارتی اور انسانی ہمدردی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر یورپی یونین کے اصولی موقف کو سراہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے لبنان کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں OIC کے سفیروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی طرف سے دہشت گردوں کی حمایت ہمسایہ ممالک سمیت خطے بھر کے لیے سنگین سیکورٹی چیلنجز بن چکی ہے۔ افغان میڈیا افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے سابق مشیر احمد ضیاء سراج نے کہا کہ طالبان رجیم کا فتنۃ الخوارج سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ قریبی تعاون ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم میں عالمی دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین اور دیگر سہولیات کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے جبکہ دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 36، کوئٹہ اور گلگت 27، مری 29، مظفر آباد 30، جبکہ سری نگر 22، جموں 32 اور لیہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے موجودہ علاقائی صورتحال کے دوران پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باقاعدہ اور قریبی رابطوں کو سراہا ہے۔ امریکی نائب صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔